السلام علیکم ناظرین، گجر زرعی فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عثمان گجر۔ دوستوں، پچھلی ویڈیوز میں آپ کو مرچوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں کے سوال آ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں بتاؤ مرچ کو کاشت کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے پنجاب میں۔ تو بہت سارے لوگ جو کہ پہلے جب مارچ میں لگاتے ہوتے تھے تو ان کی ایوریج اچھی آ جاتی تھی۔ اب وہ لوگ مارچ میں لگاتے ہیں تو ان کی ایوریج نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو پچھلے 2 سالوں میں موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت سارے کاشتکار مرچ کا بھرپور پھل نہیں لے پاتے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا جو کاشت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پراپر ٹائم پہ نہیں کرتے۔ جب آپ کاشت اپنے ٹائم پہ نہیں کرو گے تو آپ کبھی بھی اچھی ایوریج نہیں لے سکتے۔ اگر ایک کاشتکار 1 فروری کو مرچ لگاتا ہے اور جو دوسرا کاشتکار ہے وہ 1 مارچ کو لگاتا ہے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 مارچ والا 1 فروری کے برابر ایوریج لے جائے۔ تو دوستوں، اب 2 طریقے ہیں کاشت کرنے کے۔ اگر تو آپ ٹنل میں کاشت کرتے ہو اس کو، مطلب کہ جب کورا پڑ رہا ہوتا ہے تب آپ کاشت کر دو۔ آپ کا پودا جب آپ ٹنل ہٹاؤ، آپ کا پودا کوئی 1-1.5 فٹ کا ہو تو پھر تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ ایزیلی فصل کے اوپر پہنچ جاتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اوپن میں کاشت کریں جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے آج سے 4-5 سال پہلے ہم مارچ میں شفٹنگ کرتے ہوتے تھے۔ ہم نے 20 فروری سے شروع کرنا، 20 مارچ تک لے کے جانا۔ لیکن دوستوں، ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم نے موسم کی تبدیلیاں دیکھی ہیں تو ہم نے اپنے جو مرچوں کا کاشت کرنے کا سٹائل تھا وہ بھی بدل لیا ہے۔ دوستوں، اب ہم 25 جنوری سے شروع کرتے ہیں اور 20 فروری کے درمیان اپنی کاشت مکمل کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں جو بھی لوگ مرچ کی فصل کو کاشت کرتے ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ انہوں نے جو کاشت کرنے کا ٹائم ہے وہ 25 جنوری سے 20 فروری کے درمیان رکھنا ہے اگر آپ اچھی ایوریج لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 25 جنوری سے پہلے لگائیں گے تو کورے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو خطرہ ہے کہ اگر کورا پڑ جائے تو آپ کے پلانٹس ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ طریقے ہیں کہ اگر آپ لگا کے آپ کیسے پریکاشن کر کے بچ سکتے ہو۔ لیکن جو اصل ٹائم ہے جس میں آپ سب سے اچھی ایوریج لے سکتے ہو سب سے تھوڑے ٹائم میں، تو وہ 25 جنوری سے لے کے 20 فروری کے درمیان لگائیں تاکہ آپ مرچ کی اچھی ایوریج لے سکیں۔ دوستوں، کیا ہوتا تھا کہ پہلے سردیاں جو تھیں وہ ٹمپریچر جو تھا وہ دیر سے جا کے زیادہ ہوتا تھا۔ اب اپریل میں ٹمپریچر جو ہے وہ 40 کراس کر جاتا ہے۔ جب اپریل میں آپ کو ٹمپریچر 40 کراس کرتا ہے تو جو پودے کی گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، وہ پودا ایک دم سے پھل پہ آ جاتا ہے۔ مئی میں وہ پھل لال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مئی کے اینڈ میں یا جون کے شروع میں آپ ریڈ کی پکنگ لے لیتے ہو۔ پنجاب کی بات کر رہا ہوں دوستوں، یہ پنجاب کی تمام کسانوں کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح ہم 2 طریقوں سے چل سکتے ہیں، یا تو ہم جنوری میں یا دسمبر میں ٹنل کے نیچے فارمنگ کر دیں، جیسے ہی ٹنل ہٹائیں ہمارا جو پودا ہو وہ 1 سے 1.5 فٹ کا ہو، تو پھر ہم ایزیلی اس کو جو ہمارے پاس اچھا ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو دے سکیں۔ اگر آپ اوپن میں کاشت کرتے ہیں، اب آپ فروری کے شروع میں کریں، جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں کوشش تو کریں 10 فروری سے پہلے ختم کر لیں اپنی بجائی، تو پھر آپ کے پاس اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کو ڈی اے پی آپ پہلے دیں۔ دوستوں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو خوراک کا ذریعہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے خوراک کیسے دینی ہے اور کس ٹائم پہ دینی ہے۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو خوراک ٹائم پہ نہیں دیتے، مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا ڈی اے پی شروع میں دینی ہے یا اینڈ پہ دینی ہے یا کب دینی ہے، جس وجہ سے وہ بیچارے فصل پہ محنت بھی کرتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن ٹائم پہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ فصل نہیں بنا سکتے۔ تو دوستوں، آپ نے 1 فروری سے کوشش کرنی ہے 25 جنوری سے لے کے 20 فروری تک اپنی بجائی مکمل کریں، اور کوشش کریں جو پنیری ہے اس کو وہ آپ کی ہیلدی پنیری ہو۔ اگر آپ 25 جنوری کے پاس لگا رہے ہیں تو آپ کی پنیری تھوڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس کی جڑ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو 20 فروری کے بعد لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پنیری نرم ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے تب ٹمپریچر تھوڑا ہائی ہوتا ہے تو آپ کا جو پودا ہے وہ ایک دم چل سکے۔ اچھا دوستوں، اس کے بعد بہت سارے دوسرے دوستوں کا ایک سوال آ رہا تھا کہ ہمارے پچھلے 2-3 سالوں میں ہم فصل کی ایوریج کیوں نہیں لے سکے۔ دوستوں، 2-3 میجر ایشوز آئے ہیں کہ پہلے اتنی بیماریاں نہیں آتی تھی، فصل آسانی سے آپ مطلب فصل کو پال لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بے موسمی تھرپس کا اٹیک ہو رہا ہے، جو کہ پہلے ہوتا تھا پہلی پکنگ کے بعد ہم تھرپس کا اٹیک آتا تھا۔ جو پہلے تھرپس کا اٹیک آتا ہے لوگ اس کو کچھ وائرس سمجھ لیتے ہیں،
کچھ کیا سمجھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکمل پیداوار نہیں لے سکتے۔ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھرپ سے بچاؤ کے لیے اگر آپ کا دن کو جیسے اکثر اب آپ کو پتہ ہوگا اکثر مارچ میں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں گرمی ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، جس وجہ سے پودے کے جو پتے ہوتے ہیں وہ مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ اس کے اوپر تھرپس کا سپرے کریں تاکہ جو آپ کا پودے ہیں وہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ جب پودا بیماریوں سے بچا ہوگا، یہ دیکھیں میری پچھلے سال کی فصل ہے دوستو، ہم نے 200 من سے زیادہ گیلی لی ہے اس کی فریش لال مرچ جو ہے نا۔ تو حالانکہ اس کے اوپر پکنگ سے پہلے بارش کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دوستو مرچ کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے ایک تو آپ ٹائم صحیح طریقے سے رکھیں اور دوسرا اس کو ٹائم پہ خرچہ کیا کرنا ہے، یہ 2 چیزیں رکھیں۔ باقی دوستو جن لوگوں نے نرسری لگائی ہوئی ہے وہ اس کو صرف قد پہ ہی فوکس نہ کریں، اس کا روٹ سسٹم بھی اچھا رکھیں، اس کو ذرا پانی اس طرح سے لگائیں کہ اس کا جو قد کے ساتھ ساتھ روٹ سسٹم بھی اچھا ہو۔ تو جن لوگوں نے نرسری نہیں لگائی وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے نرسری کا بکنگ کرا سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سے نرسری لے رہے ہیں۔ تو اگر جنہوں نے لگائی ہے ویل اینڈ گڈ، اور جو چھوٹے کاشتکار ہیں 1 ایکڑ والے 2 ایکڑ والے وہ ہمارے سے نرسری لے سکتے ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ان کو ہیلدی پنیری ملے گی، اور ہمارا پورے پاکستان میں ڈلیوری کی سہولت موجود ہے دوستو، اور تمام طرح کی گائیڈنس بھی ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ جو کاشتکار ہے اس کے ساتھ جو نیا کاشتکار ہے جس نے پہلی بار لگانی ہے مرچ، اس کے ساتھ جو بھی مسائل ہوں وہ ان کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ اور دوستو ٹائم سے فصل لگائیں اور جو خرچہ کرنا ہے وہ بھی ٹائم سے کریں۔ تو اس کے بعد کوئی اور معلومات ہو، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ کریں، آپ کو معلومات ملے گی، اور بھی کسی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔